أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشهاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے نا؟ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 3 کتابوں کے بارے میں فرماتے تھے: البیلی، البیلی، البیلا اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ لا نہایت له، جس کی معنی کی منتہا نہ ہو، معنی کی نہایت نہ ہو. اول نمبر قرآن کریم، اور نمبر 2 بخاری شریف، اور نمبر 3 مثنوی شریف. نام سنا ہوگا مثنوی شریف کا. ایک زمانہ تھا اس کے پڑھنے پڑھانے کا خوب رواج تھا، پڑھی جاتی تھی، پڑھائی جاتی تھی. میں نے بھی پڑھی ہے، پڑھائی بھی. مگر اب بہت سی چیزیں ہیں، پہلے وہ پڑھائی جاتی تھی، وہ کتابیں داخل درس تھی. اب کچھ کے نام تو ابھی ایسے ہو گئے کہ ان کے نام معلوم نہیں، کچھ کے کچھ اور دنوں کے بعد معلوم ہوگا. جیسے شمس بازغہ ہے، شاید سننے میں کم آتا ہوگا، سنا ہے نا؟ شمس بازغہ ہے، صدرہ ہے، ملا حسن ہے، ملا مبین ہے، قاضی مبارک ہے، حمداللہ ہے. تصریح ہے، شرح چغمینی ہے. یہ سب کتابیں داخل درس تھی. حالات پلٹ جاتے ہیں. بس اسی طریقے سے پھر حالات ہوتے ہیں. خیر، زیادہ تفصیل کا وقت نہیں. بخاری شریف کی حدیث پر یا بخاری شریف پر کچھ بولا جائے بہت لمبا مسئلہ ہے.
بہت دنوں پہلے کی بات ہے، ایک دن میرے والد صاحب بے پڑھے لکھے آدمی تھے، بہت نیک عبادت گزار تھے، کھیتی کرتے تھے، مجھ سے فرمانے لگے کہ بھائی یہ ایک مرتبہ ہماری مسجد میں ایک مولانا آئے اور انہوں نے فجر کے بعد 3 دن تک سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کی، 3 دن میں جا کے ختم ہو گیا سورہ فاتحہ۔ آخری دن انہوں نے کہا کہ اگر میرے بھائی حضرت تھانوی ہوتے اور وہ بیان کرتے تو مہینوں لگ جاتا۔ جس وقت یہ واقعہ میرے والد صاحب نے مجھے سنایا تو میں دارالعلوم دیوبند میں تفسیر بیضاوی پڑھایا کرتا تھا، تو تفسیر بیضاوی کی سورہ فاتحہ ہی 6 مہینے میں جا کے ختم ہوتی تھی۔ تو میں نے جواب دیا، میں نے کہا ابا بہت صحیح بات آپ نے سنائی، لیکن آپ کا بیٹا تو دارالعلوم میں پڑھاتا ہے 6 مہینے میں پوری ہوتی ہے، بہت مشکل سے۔ تو بھائی قرآن کریم اور احادیث کا مسئلہ ایسا ہے کہ لا نہایت لہما، یہی مثنوی شریف کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو آپ کے اساتذہ ارباب انتظام کی حسن نظم، برکت، اخلاص کی نیت سے ایسے ایام میں بخاری شریف اور دیگر کتابیں پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ اور بخاری شریف کا کیا انداز ہے وہ آپ نے دیکھا، اور یہ اسی بخاری شریف کی آخری حدیث ہے۔ یہاں طلباء ہیں، علماء ہیں، اساتذہ ہیں، اسی لیے باہر کی بات کرنے کی ضرورت نہیں، سبق کی بات بس۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ ہے کہ وہ جس حدیث کو بیان کرتے ہیں اس کی سند بھی بیان کرتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں بطریق مسند بیان کرنا۔ وہ الگ بات ہے کہ جس حدیث کو یہ اپنی شرط کے مطابق بطریق مسند بیان نہ کر سکیں تو اس کو بطریق تعلیق بیان کرتے ہیں۔ بطریق تعلیق بیان کرنے کا مطلب ہے ترجمۃ الباب میں اس کو ذکر کر دیتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر امام بخاری کی حدیث مسند نہ ہو، معلق ہو، بطریق تعلیق ہو، اس کی بحث اصول حدیث کی کتابوں میں آپ نے پڑھی ہے۔ اتنا تو ہے کہ اگر کسی مسند حدیث کے موافق و مطابق نہ ہو، بخاری نے ذکر کیا ہے، کچھ اہمیت اور مقام تو اس کا ہے۔ یہ ان کی عادت ہے کہ جب اپنی مجبوری کی وجہ سے شرط پر پوری نہیں اتر رہی ہے، بطریق مسند بیان نہیں کریں گے، ترجمۃ الباب میں بیان کریں گے۔ اسی کو محدثین کہتے ہیں رواہ البخاری فی ترجمۃ الباب،
کہیں کہتے ہیں رواہ البخاری تعلیقاً، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ یہاں جو حدیث یہ پیش کرنے جا رہے ہیں اس میں میزان کا ذکر ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 5 جملے ہیں حدیث کے۔ پوری حدیث 5 جملوں پر مشتمل ہے۔ جملہ نمبر 3 میں لفظ میزان آیا ہے، اور ان کی عادت ہے کہ حدیث کے مناسب یا حدیث میں کسی جز کی مناسبت سے وہ ایک عنوان قائم کرتے ہیں، جس کو محدثین کی اصطلاح میں ترجمۃ الباب کہتے ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں وہ پیش کر دیتے ہیں، اور کسی معنی کی تحقیق بیان کرنی ہوتی ہے وہ بھی پیش کر دیتے ہیں، اور دیگر تحقیقات پیش کرنی ہو اس کو بھی پیش کر دیتے ہیں، اور کہیں اس طرح کی حدیث پیش کرنی ہو اس کو بھی پیش کر دیتے ہیں۔ تو ثقیلتان فی المیزان جو حدیث کا تیسرا جملہ ہے، اس کی مناسبت سے انہوں نے باب قائم کیا، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ مناسبت معلوم ہو گئی۔ میزان، وزن، اس مالے کا صیغہ ہے ترازو، اور مزید وضاحت کرتے ہوئے آگے ایک علم کلام کا مسئلہ بھی بیان کیا، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ انسانوں کے اعمال کے عموم میں اقوال بھی داخل ہیں، مگر اقوال اس میں خاص طریقے سے جھوٹ بھی اس میں شامل ہے، اور بہت بڑا جرم شمار ہوتا ہے، اسی لیے اقوال کا ذکر الگ کیا۔ جیسے اصول حدیث کی کتابوں میں جو جرح کے اسباب ہیں، فسق میں تو سب داخل ہیں، اس کے باوجود کذب، اتہام بالکذب، بدعت اور فسق الگ الگ شمار کر رکھا۔ ایسے ہی اعمال کے بعد قول کو خاص طور پر فرمایا، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ آج انسان جو کچھ کر رہا ہے، جو بول رہا ہے، وہ سب محفوظ ہے، اور وقت پر اس کو تولا جائے گا۔ وہ تو بول کے فارغ ہو گیا، سوچتا ہے اس کا کیا وزن ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک پہاڑا سنایا۔ یہ حساب میں ہوتے ہیں نا، 2 × 2 2 2 2 4 2 3 6 2 چوک 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 ڈھائی 20۔ ایک حضرت نے سنایا جھوٹ کا پہاڑا، جھوٹ کا، جھوٹی کا جھوٹ، جھوٹ دنی مبالغہ، جھوٹ تیے بہانہ،
جھوٹ چک کے دھوکہ، جھوٹ پنجے سفید جھوٹ، جھوٹ اچھے تہمت، اور جھوٹ ستے بہتان، جھوٹ اٹھے غدر، جھوٹ نم نفاق، جھوٹ دھائی کفر، جھوٹ دھائی کفر، یعنی اتنا بڑا پاپ ہے جھوٹ، 10ویں نمبر پر نوبت کفر تک پہنچ جاتی ہے۔ آگے پھر ایک علمی تحقیق پیش کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مجاہد کے واسطے سے فرمایا کہ لفظ قسطاس یہ رومی زبان میں ایک لفظ ہے، ایک کلمہ ہے جس کے معنی عدل کے ہیں، رومی زبان میں۔ اس کا مطلب نکلا کہ قاف سین تا کا مادہ اصل مقصود نہیں ہے اس کی تحقیق پیش کرنا، فقط قسطاس یا قسطاس دونوں طریقے سے تلفظ ہے۔ اس کے بارے میں ہے کہ یہ لفظ اپنی اس وضع و کیفیت و تشخص کے ساتھ رومی زبان کا لفظ ہے، عدل کے معنی۔ یہی بات قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیضاوی میں الف لام میم کے اوائل میں کہا ہے کہ کچھ کلمات ہیں فَيُلْحَقُ بِالْمُعَرَّبَاتِ كَالْمِشْكَاةِ وَالْقِسْطَاسِ وَالسِّجِّيلِ، یعنی مشکات حبشی زبان کا لفظ ہے، عربی میں مستعمل ہوا ہے، قرآن میں مستعمل ہے، اصل وضع کے اعتبار سے وہ حبشی زبان کا لفظ ہے اور اس میں کوئی کاٹ چھانٹ نہیں ہوئی، جو کا تو تھا ایسے ہی استعمال عربی زبان میں ہوا، اور قسطاس اور قسطاس بھی ایسے ہی استعمال ہوا۔ سجیل یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کی وضاحت کو درست کرنا پڑا ہے، تب جا کے یہ عربی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کی اصل وضع تھی سنگ گل، سنگ گل تھا، اب سنگ گل تو عربی میں نہیں آ سکتا، لہذا اس کی وضاحت ٹھیک کی کہ عربی میں آ سکے، سجیل معنی وہی ہے، سنگ گل والا۔ سلم میں آپ نے پڑھا ہے نا، وَإِلَّا فَتَصَوُّرٌ سَا شروع ہی میں ہے، العلم التصور وهو الحاضر عند المدرك والحق وانه من اجل البدیہیات كالنور والسرور، نعم تنقیح حقیقته عسیر جدا، فإن كان اعتقادا لنسبة خبرية فتصديق وحكم، وإلا فتصور ساذج۔ یہ عربی کی کتاب میں آپ دیکھو گے کہیں آپ کو نہیں ملے، یہ آپ کی زبان کا لفظ ہے۔ ہم جیسے ہم بولتے ہیں سیدھا سادہ، اس سادھے کو عربی میں لانا ہے، دال کو زال سے بدل دیا، ہاں کو جیم سے بدل دیا، سا زج ہو گیا۔ اور عربی کی لغت میں آپ دیکھیں گے ڈھونڈیں گے نہیں ملے گا۔ بہرحال سجیل معنی وہی ہے ٹھیکے، اسی کو فرمایا وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ۔ آگے کہتے ہیں وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ۔ کیا مطلب ہے کہ ہماری جو یہ گفتگو تھی، یہ لفظ قسطاس کی جو اصل بناوٹ ہے اس ہیئت مخصوصہ کے ساتھ اس کے بارے میں تھی،
ہمارا مطلب یہ نہیں کہ قاف سین طا کا مادہ عربی زبان میں مستعمل نہیں ہے یا یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، مستعمل ہے، اور اس سے مختلف ابواب میں استعمال ہے، اور کبھی یہ ثلاثی مجدد میں ہے، کبھی ثلاثی مزید میں ہے، اور ثلاثی مزید میں ہے تو باب افعال سے اقسط یقسط اقساطا فهو المقسط، کیا معنی؟ عادل، مقسط عادل۔ ثلاثی مجدد میں وہاں اسم فاعل آئے گا قاسط، وہاں اس کے معنی ہے جائر بمعنی ظالم۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، قاسطون اسی معنی میں ہے، ای الجائرون ای الظالمون، ظالم جہنم کے ایندھن ہے۔ اسی کو فرمایا وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ۔ یہ اس لفظ میزان کی مناسبت سے ترجمۃ الباب۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند پیش کریں گے۔ سند بہت جاندار چیز ہوتی ہے، سند نہ ہو تو کون مانے گا جی؟ امام بخاری کو ان کی کتاب کو جو اتنی اہمیت حاصل ہے، کہیں کی وجہ سے؟ سند کی وجہ سے۔ جس مقام کی جس کتاب کی جتنی اہمیت ہے، سند کی وجہ سے، اور جس کی سندوں میں جتنا ضعف آیا اسی حساب سے اس کی حیثیت کم ہوئی۔ تو کہتے ہیں یہ حدیث جو 5 جملوں پر مشتمل ہے، اس میں میرے استاد ہیں احمد ابن اشکاب، ان کے استاد ہیں محمد ابن فضیل، ان کے استاد ہیں عمارہ ابن القعقاع، ان کے استاد ہیں ابو زرعہ، ان کے استاد ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے استاد ہیں اللہ کے حبیب سیدنا و آقانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہو گئی سند۔ اسی کو انہوں نے فرمایا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْكَابَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ سند پوری۔ اب آ گئی حدیث جو 5 جملوں پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا جملہ ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن۔ یہاں آپ کو بتا دوں، وہ آپ نے جو پڑھ رکھا ہے نا الکلمۃ لفظ وضع بمعنی المفرد، اور کہیں پڑھ رکھا ہے الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد والاسناد نسبت احدى الکلمتین الی الاخرى بحیث تفید المخاطبہ فائدۃ تامۃ یصح السکوت علیہا۔ پڑھا ہے نا کہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے وہ اس کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، اور کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اور کبھی حضرت کی زبان مبارک پر آتا ہے حرف اور مراد ہے اس سے اسم۔ جیسے ایک حدیث میں ہے کہ جس نے 1 حرف پڑھا اس کو اتنی نیکیاں ملیں گی، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ یوں کہتا ہوں الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ حرف ارشاد فرما رہے نا حضرت کا جو ارشاد گرامی ہے وہ باعتبار لغت کے ہے،
اور اب اس وقت میں جو آپ کے سامنے اصطلاح ہے اسم اور فعل اور حرف کی، اس معنی میں نہیں ہے۔ اس معنی کے حساب سے تو حرف اور چیز ہے، وہ نہ مبتدا بنتا نہ کچھ بنتا، پر جانتے ہیں نا۔ اور شرعیت پڑھی ہے نا آپ نے، الباء للالفاق، با ہے نا، یہ با اگر یہ حرف ہوتا تو الف لام کیوں داخل ہوتا اس پہ؟ وہی کافیہ میں آپ نے پڑھ رکھا ہے وَمِنْ خَوَاصِهِ دُخُولُ اللام، الف لام داخل ہے۔ یہ بالاتفاق حروف ہجائیہ جب ان کا تلفظ ہو پوری اپنے ذوات کے ساتھ، الف با تا ثا، عربی میں الالف والباء والتاء والسین، قاضی بیضاوی بھی یہی کہتا ہے اور صاحب سلم بھی سلم شریف میں یہی کہتا ہے کہ یہ سب اسماء ہیں، حروف نہیں ہے۔ حروف تو جب بنتے ہیں جب یہ کسی کلمے کے بننے میں اس کا جزء مقوم بنتے ہیں، جیسے زید کی ز یا د، یہ ہے وہ۔ اور اگر با حرف ہوتا تو الباء للالفاق، الباء مبتدا واقع ہے۔ مگر جس زمانے میں ہم کو ہدایت شرعیت پڑھائی گئی تو ہمیں پڑھایا گیا الباء اسم کی تعویل میں ہو کر مبتدا، یوں ہمیں یوں پڑھایا گیا۔ جب ہم آگے بڑھے وہ سب سامنے آئی سلم اور بیضاوی، ارے بھائی استاد نے وہ کیوں پڑھایا تھا، تعویل کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو بلا تعویل کے اس میں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اردو میں بعض لوگوں نے شروحات لکھی ہیں، وہ لکھ رہے ہیں وہ، حالانکہ وہ غلط، تو بال اتفاق اسماء ہے۔ اگر وہ اسماء نہ ہوتے الف لام داخل نہ ہوتا۔ تو یہاں حدیث میں جیسے حرف بول کر اسم مراد، ایسے ہی یہاں اس حدیث مذکور میں کلیمتان بول کر جملتان مراد۔ کلمہ اور چیز، جملہ اور چیز، جانتے ہیں نا کلمے اور کلام کا فرق۔ فرمایا حضرت نے کلیمتان، مگر یہ اصطلاحات آپ کی بعد میں مقرر ہوئی۔ حضرت معنی عرفی کے حساب سے ارشاد فرما، دو جملے ہیں، اصل جو دعا ہے اس کے دو ہی جملے ہیں، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدی، ایک جملہ تو یہ ہے سبحان اللہ العظیم، دوسرا جملہ یہ سمجھ لیجئے حدیث میں 3 جملے ہیں۔ پہلے 3 جملے جو ہیں حدیث کے، اس میں کچھ تعریف ہے، کس کی؟ اس ذکر کی، وہ ذکر جو 2 جملوں پر مشتمل ہے۔ 3 2 مل کے 5 جملے حدیث کے ہوں گے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 جملے ہیں جو محبوب ہیں رحمان۔ رحمان اللہ کے صفاتی ناموں میں سے سب سے محتم بشان صفت ہے، جس نے سارے صرفیین کو پریشان کر کے رکھا۔ جیسے کلمۃ الجلالہ، یعنی اللہ نے نحویین اور صرفیین کو پریشان کر کے رکھا۔ اسی لیے قافیہ میں پڑھا ہوگا وقالو یا اللہ خاص، کیا مطلب؟ نحوی پریشان، اس لیے نحوی اپنا قاعدہ چھوڑ کر کہنے پر مجبور ہوئے وقالو یا، ارے بھائی معرب باللام پر حرف ندا داخل ہونے کا مطلب
اس لیے کہہ رہا ہے وقالوا یا اللہ خاص اللہ کے بعد پھر رحمان کا وہی حال ہے، اس نے بھی نحوی جین کو صرفی جین کو بہت پریشان کیا۔ کیا کہیں پڑھا ہوگا رے بھائی یہ منصرف ہے غیر منصرف ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، جس نے دیکھا او وجود فعلا کی شرط نہیں پائی گئی اور تو کچھ اور ہے، اور جس نے کہا انتفاع فعلانۃ کی شرط موجود ہے اس نے کچھ اور کہا۔ اسی لیے کہا وَمِن ثَمَّ اخْتُلِفَ فِي رَحْمَانٍ۔ یہ آپ نے علم نحو کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، ہدایت النحو میں بھی ہے، شرح میت میں بھی ہے، لیکن قاضی بیضاوی نے فیصلہ کیا ہے وہ اس دلدل میں نہیں پھنسا، اس نے کہا غیر منصرف ہے۔ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ غَيْرُ مَصْرُوفٍ حَمْلًا لَهُ عَلَى مَا هُوَ الْغَالِبُ فِي بَابِهِ۔ یہ قاضی بیضاوی کہہ رہا ہے تفسیر بیضاوی میں کہ ہم نے دیکھا اس وزن پر آنے والے جتنے کلمے ہیں ہم نے ان کو دیکھا عام مطلب وہ سب کے سب غیر منصرف ہیں، ہم نے طردن للوا کہا رحمان غیر منصرف ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو جملے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں۔ بھائی جب اللہ کو محبوب ہیں تو شاید بہت بھاری ہوں کہ جی نہیں بہت بھاری نہیں، بولنے میں بہت آسان ہے، خفیفتان علی اللسان، زبان سے کہنے میں ادائیگی میں بہت آسان ہے، بچہ بھی کہہ سکتا ہے، بچی بھی کہہ سکتی ہے، عالم بھی کہہ سکتا ہے، جاہل بھی کہہ سکتا ہے، عربی عجمی سب کی سکتی ہے۔ تو پھر ثواب ہلکا پھلکا ہوگا؟ نہیں بھائی، ثواب بہت زیادہ بھاری ہے، ثقیلتان فی المیزان، ویسے ہلکا اور وہاں میزان عدل میں بہت وزن ہے۔ اب جیسے لا الہ الا اللہ کتنا آسان کیا اللہ نے، اور اس کا وزن زمین و آسمان کے وزن سے بھی زیادہ ہے۔ قرآن کریم کا وزن اتنا ہے ہم نہیں سوچ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آسان کیا، ورنہ تو اس کا وزن پہاڑوں سے پوچھیے، زمین سے پوچھیے، سمندروں سے پوچھیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آسان فرما دیا ہے، اس لیے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، یہ دونوں جملے میزان عمل میں بہت بھاری ہے جب اعمال تلیں گے۔ ایک زمانہ تھا جب اعمال تلنے پر بحث ہوتی تھی، امام فخر الدین رازی اس کے اوپر تفسیر کبیر میں بہت لمبی چوڑی بحث کر رہے ہیں، اور فتح الباری میں، عمدۃ القاری میں اس کے اوپر بحث کی جا رہی ہے کہ وہ اس کو کیسے تولا جائے گا، تو تولنا تو جواہر کا ہوتا ہے، عرض کا نہیں ہوتا۔ یہ ایک زمانہ تھا، حالات پلٹا کھاتے ہیں بدیہیات نظریات سے، اور نظریات بدیہیات سے بدلتے ہیں۔ مثلا آج اس نے نہ بخاری پڑھی نہ کچھ پڑھی، اکیلے بھائی میرا بخار ناپ، جاہل آدمی وہ بھی کہہ رہا ہے ارے بھائی بخار وہ تو عرض ہے، اس کو بھی تولا جا رہا ہے۔ اس وقت آپ کے یہاں مدرسے میں یا اس علاقے میں وہ درجہ حرارت کتنا ہے یا درجہ برودت کتنا ہے موبائل بتا دے گا آپ کو۔
یہ ایک مسئلہ تھا قابل بحث نظری، حالات نے بدی ہی بنا دیا۔ اور اس وقت کے علماء نے تو بہت بحث کی ہے، اس وقت یہ بدی ہی نہیں بنا تھا، اس لیے ان کو ضرورت تھی بحث کرنے کی۔ اب تو یہ بالکل بدی ہی بن گیا، ہر عرض کو تولا جا رہا ہے، رطوبت کو، حرارت کو، برودت کو، سب کو تولا جا رہا ہے۔ ہوتے ہیں حالات۔ کیا ہے وہ جملے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ کا نام نہیں ہے، سبحان اللہ کا نام نہیں ہے۔ جیسے اللہ تو علم ذاتی ہے، رحمان، رحیم اور 99 صفات ہیں، اور سبحان تو کوئی نہیں ہے اس میں۔ سبحان تو فعل محذوف سبحو کا مفعول مطلق ہے، میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، وہ اللہ جو کہ عظمت والا ہے، بڑائی والا ہے، کبریائی والا ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں مولانا عبداللہ صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے السعایا، شرح وقایا کی شرح ہے عربی، مولانا عبدالحی صاحب، اس میں انہوں نے لکھا ہے، بعض جگہ آپ نے سنا ہوگا کیا نام ہے فلاں آدمی کا کہ عبد السبحان، بعض جگہ رکھ دیتے ہیں۔ عبد کی اضافت اللہ کی طرف ہوگی، اللہ کے علم کی طرف، یا تو اس کے صفاتی ناموں کی طرف، اور سبحان نہ تو اس کا علم ہے نہ اس کی صفت۔ میں اس کی عبارت ہی پڑھ دیتا ہوں کہ آیا کہ وَعْلَمْ أَنَّ تَسْمِيَةَ الْعَوَامِ أَطْفَالَهُمْ بِعَبْدِ السُّبْحَانِ مِمَّا لَا مَعْنَى لَهُ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يُضَافُ إِلَّا إِلَىٰ اسْمٍ مِّنْ أَسْمَائِهِ أَوْ صِفَةٍ مِّنْ صِفَاتِهِ وَالسُّبْحَانُ لَيْسَ عَلَمًا لَهُ وَلَا وَصْفًا لَهُ فَيَجِبُ نَهْيُهُمْ عَنْهُ۔ عوام الناس کو اس نام کے ساتھ اپنے بچوں کو موسوم کرنا اس سے روکا جائے۔ بہت دنوں پہلے ہمارے علاقے میں مظفر نگر میں قاری ابو سبحان صاحب تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، کبھی آتے تھے میرے پاس۔ ایک دن میں نے کہا قاری صاحب آپ کے ابا نے نام تو غلط رکھا آپ کا۔ میں نے کہا تو کہنے لگے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بن تو کہا؟ میں کہا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تو وہ تو علوم کے پہاڑ ہے، اللہ کی یاد میں ہر وقت مستغرق ہے، اس طرح کی جہالت کی باتیں تو ہم جیسا جاہل ہی کر سکتا ہے، اس لیے میں بحث بتا رہا ہوں نام غلط۔ اب حضرت مدنی جیسا بننے کے لیے اتنا بڑا ظرف چاہیے؟ اگر حضرت مدنی جیسا ظرف میرے پاس ہوتا میں بھی خاموش رہتا، مگر اتنا ظرف میرے پاس نہیں ہے، اس لیے میں نے بتایا کہ نام غلط ہے۔ خیر وہ تو مقرر تھے بہت۔ ایک مجھے بنگلور میں ایک حاجی صاحب تھے، ان کا نام تھا عبد السبحان، وہ عالم، ان کے ساتھ میں نے بحث نہیں کی۔ میں نے کہا حاجی جی ہاں یہ بجائے عبد السبحان کے عبد کو ہٹا کر محمد سبحان کو، انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں کیا، اپنے کاغذات بدلوائے محمد سبحان کر دیا۔ میں کہا اس میں کوئی اعتراض نہیں، محمد سبحان، عبد السبحان غلط ہوتا ہے۔ عبد السبحان کا مطلب ہے
سبحان کا بندہ، اور سبحان کا نہیں اللہ، اور وہ نہ اللہ کا علم ہے نہ اللہ کی صفت ہے۔ کہیں بھی آپ پڑھیں گے قرآن میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان یسبح کا مفعول مطلق ہے۔ پہلا جملہ سبحان اللہ وبحمدہ، میں اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ۔ پاکی بھی اور حمد، حمد کا مطلب ہوتا ہے تمام پاکیزیوں کا اور تمام تعریفوں کا حقدار اللہ ہی ہے۔ یہ پہلا جملہ ہو گیا، اور دوسرا جملہ ہے سبحان اللہ العظیم، میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی عظیم، یہ اللہ کی صفت آ رہی ہے جو عظمت والا ہے۔ میں وا کے اوپر زبر لگا کے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ بعض دفعہ عام طور سے مسجدوں میں دیکھا ٹنگا ہوا وہ دعا میں وا کے اوپر وہ بنا رہے سکون، عظمت۔ عظمت کے معنی ہڈی کے آتے ہیں، عظمن اور عظمتن اس کے معنی ہڈی کے ہیں، اور عظمتن اس کے معنی ہے بڑائی اور کبریائی۔ اور جو یہ اللہ کی صفت ہے ذو العظمتی، وہ دعا کے زبر کے ساتھ میں ہے، یعنی عظمت اور بڑائی۔ یہ آخری حدیث پوری ہو گئی، اور بالکل طالب علمانہ انداز میں میں نے گفتگو کی ہے، واعظانہ انداز میں نہیں، میں دیگا طلباء اور علماء ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور جو ہمارے اکابر کا اور بزرگوں کا طریقہ تھا علم دین کے اندر محنت کرنے کا اخلاص کے ساتھ اور سحر اللیالی کا، اللہ تعالیٰ اس دولت سے ہمیں بھی مالا مال فرمائے، اور اپنے اکابر کے انداز پر محنت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرماوے، آمین ثم آمین۔ دعا کرنا ہے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ میوات کے مفتی اعظم کے چھوٹے بھائی مولانا انوار صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے، مفتی رشید احمد صاحب کے چھوٹے بھائی مالپوری، ان کے بڑے صاحبزادے مفتی مسعود صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ اگر پہلے آتے تو ان کی تلاوت ہوتی، وہ تھوڑے لیٹ آئے اس لیے ان کی تلاوت آدھے گھنٹے سے پہلے پوری نہیں ہوتی۔ آئیے وہاں چند ہی صحیح فیض پہنچ جائے لوگوں کو۔